یہ گمراہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ کر انہی کے خلاف بات کر جاتے ہیں. جی یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ کر حضرت علی کے خلاف ہی بات کر جاتے ہیں. کیسی بات ہے عجیب. یہ صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 3671. کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے اور حضرت ابو بکر کے فضائل کا ہی باب چل رہا ہے. اس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے نے سوال کیا، یعنی اس سے بڑھ کر گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں سب سے افضل کون ہے. صحیح. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، یہ امام مسلم کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ تابعین کا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑھ کر گواہی حضرت علی ان خود پوچھ لیتے ہیں. محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے قلت لابی، میں نے اپنے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے، باپ بتا رہے ہیں، اور باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ابو بکر. سب سے افضل پیغمبر کے بعد علی کا عقیدہ کیا ہے رضی اللہ عنہ؟ کہ عقیدہ کیا ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ. قلت ثم من، میں نے پھر سوال کیا کہ ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ چلے ابو بکر کے بعد میرے والد کا نام ہوگا. میں نے پھر پوچھا کہ ثم من، پھر کون ہے؟ قال عمر. انہوں نے کہا ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ. وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم من ثم انت. مجھے پھر ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں نے تیسرا سوال بھی اسی طرح کر لیا نا تو آپ کس کا نام لیں گے؟ عثمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رائج تھی اور چل رہی تھی. بالکل. اسی لیے تو ان کا یہی خوف ہے. حضرت زبیر کا ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ حضرت طلحہ کا ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ سعد اور سعید رضی اللہ عنہ کا ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ پھر ذہن میں کس کا نام آیا؟ عثمان رضی اللہ. چونکہ یہ بات چل رہی تھی. انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے کہا ثم انت، نہیں تیسرے نمبر پر تو آپ ہی ہیں نا. آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا. فرمایا سنو، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک سادہ سا مسلمان آدمی. یہ ان کی بڑا پن تھا، یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کی تواضع اور عاجزی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو عام مسلمان کہا، حالانکہ وہ عام مسلمانوں سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے. لیکن یہ بات واضح ہے، علی رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بولتے. بالکل. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. اور ان کے بعد عمر. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گواہی دے رہے ہیں تو جو حضرت علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت علی کا عقیدہ مانیں. اس وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساری انسانیت میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے.